بریلوی میرا کنبا بریلوی ہے نسل نسل ہے نسل نسل ہے نسل نسل میرا قبیلہ بریلوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکی اعلی. جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ہلو جی جی کون بول رہے ہیں؟ میں راحت علی بول رہا ہوں. اچھا اچھا، کہاں سے ہیں؟ میں ڈھکا. یہ ڈھکا ہریٹا؟ جی ڈھکا ہریٹا؟ نہیں ڈھکا اجھاری، ڈھکا اجھاری، یہ کہاں پڑے گا؟ ضلع امروہہ پڑتا ہے. اچھا اچھا، آپ کے واٹس ایپ پہ ایک میں نے کمنٹ پڑھا، وہ سن کے اچھا لگا کہ جب تک کہ کسی سے بات نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کو حقیر نہ جانو. جی صحیح بات ہے. ہاں، ہماری اور آپ کی پہلی بار بات ہو رہی ہے. جی جی ہاں، اور آپ نے مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ کچھ لکھ کے بھیجا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ. آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے، ابے بدعتی تو مشرکانہ عقائد کا پرچار کر رہا ہے اور علماء دیوبند اہل سنت و جماعت کا مقابلہ کرتا ہے. علماء دیوبند اہل سنت و جماعت سے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکی، تو خود شیطان لعین بدعتی ہے. ایسا آپ نے مجھ سے بولا ہے. کیا آپ کی میری کبھی بات چیت ہوئی؟ سنیے آپ، میں نے کس موضوع پہ لکھا ہے یہ بتائیے. مجھے کیا پتا کس موضوع پر لکھا ہے. آپ کی طرف سے پہلا کمنٹ آیا ہوا ہے، پھر آپ نے ویڈیو بھیجا ہے. میں نے ویڈیو پہ لکھا ہوگا، کہیں کوئی ویڈیو ہوگی کوئی نہ کوئی. میں نے آپ کو نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے مجھ سے غلط کلک ہوگی. ہاں، میں نے کسی ویڈیو پہ بھیجا ہے. ہاں، میری ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، کسی دیوبندی سے میں نے گفتگو کی ہوگی. تو جناب آپ نے بغیر مجھ سے بات کیے، بغیر تحقیق کیے، آپ نے کیسے جان لیا، مجھے پہچان لیا کہ میں مشرکانہ عقائد کا پرچار کرتا ہوں؟ میں اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہوں. جی ہاں، تو رجوع کرنا ہی ہوگا آپ کو. ہاں، لیکن یہ ہے کہ میں اکثر یہ بیانات سنتا ہوں کہ جو بریلوی حضرات ہیں، بریلوی علماء ہیں، وہ ایسی تقاریر کرتے ہیں جو بھائی غلطی میں نے کی ہے تو میں تو مجرم بنوں گا. جی 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 بالکل. آپ پورے اہل علماء دیوبند کو آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہو، کیسے مشرک کہہ سکتے ہو، کیسے بدعقیدہ کہہ سکتے ہو؟ جی جی جی. تو آپ تو میرے خیال سے مفتی ہیں یا مولوی ہیں؟ میں تو حافظ قاری ہوں خالی. اچھا اچھا، حافظ اور قاری ہیں ان چیزوں میں، لیکن میری اچھی مہارت ہے. ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو اچھی مہارت ہے تو، ہے نا. مجھے اس وقت بڑا عجیب گزرتا ہے. میری مسجد جو ہے مین روڈ پہ، ہائی وے پہ ہے. میری مسجد مین ہائی وے پہ ہے. اچھا، ہاں، بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد کا امام ہوں. جی. جب کوئی جسے میں سمجھتا ہوں وضو صحیح سے نہیں آتا ہوگا، جی جی جی، وہ صف میں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. بات آدمی پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کا امام دیوبندی ہے. اچھا. آپ لوگ جو ہے بالکل سب کو آپ نے ایک انگلی سے ہاتھ رکھا ہے. آپ ہی بتائیے علماء دیوبند کے اندر کیا کمی ہے؟ جی جی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں ایک بات اور کہہ دوں کہ سوال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جواب بڑا ہوتا ہے نا. بے شک صحیح بات ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل بالکل. تو دیکھیے، سب میں پہلی بات تو یہ ہے کیا راحت بھائی. جی جی بتائیے. اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے، جی اس کا فرمان ہے جی جی کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو اور میرے رسول کی اطاعت. بالکل ہمارا ایمان ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اطاعت کا مطلب یعنی حضور کے فیصلے کو تسلیم کر لو. ہمارا ایمان ہے اس پر بھی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور حضور کے کسی بھی فرامین سے اگر کسی نے انکار کیا، چوں چرا کیا، جی، تو کیا اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ مومن رہ پائے گا؟
نہیں رہ پائے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اگر حضور کے لیے کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے جو کہ آپ اپنے لیے یا اپنے والد کے لیے یا اپنے کسی استاد کے لیے اس کو گوارا نہ کر سکیں، ایسی بات کوئی حضور کے لیے اگر بولی جائے تو کیا حضور اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یا وہ حضور کے لیے جو ہے بولی جائے تو حضور کے لیے تو ٹھیک کوئی آدمی کہے اور اپنے ماں باپ کے لیے اس کو ٹھیک نہ کہے، غلط کہے، ایسی کوئی بات میں آپ کو کہوں، جیسے مان لیجئے جیسے آپ کے بڑے اکابر جیسے علماء میں سے جیسے مولانا اشرف تھانوی صاحب کو آپ بہت اچھی ایک منٹ سن لوں میں تھوڑی سی. جی آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. اب دیکھیے کرپیا لائن پر بنے رہی. دا پرسن یو آر اسپیکنگ وتھ ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ. پلیز اسٹے آن دا لائن. پیش کر دیں گے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. دا پرسن یو آر اسپیکنگ وتھ ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ. ہیلو آپ جس ویکتی ہیلو جی جی راحت بھائی جی ہو گئی بات؟ ہو گئی. ہاں اچھا اچھا. جیسے آپ کے بڑے اکابروں میں آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں. پہلی بات تو مولانا اشرف علی تھانوی پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اچھا ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک عالم ہے، وہ عالم کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں ان کو. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی مجھے راحت بھائی یہ بات سن کر کہ ان پر آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ نے جو ہے یہ کہنے کی کوشش کی ہے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم ان کی غلطی کے ساتھ نہیں ہیں نہ، ہے نا؟ بالکل. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑا اچھا لگا سن کر. قرآن کے تعلق سے بھی کچھ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، مجھے اچھا لگا اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. کیا بتاؤں میں آپ کو؟ بتاؤ، بالکل بتاؤ. چلیے وہ بات ابھی میری رہ گئی مگر انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہ عذابا مہینا. ٹھیک ہے. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی ہے نا؟ جی. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو اللہ کو تو کوئی ایذا دے ہی نہیں سکتا. اللہ اور رسول کو ہاں ایذا دیتے ہیں. ہاں جو ایذا دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جی جی. تو اللہ کو تو کوئی ایذا دے ہی نہیں سکتا مگر رسول اللہ کی تکلیف کو اللہ تعالی نے اپنی تکلیف اپنی مطلب وہ بتایا. جو رسول اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے یعنی خدا کو ایذا پہنچاتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے. اس کا یہی مطلب ہوگا یا کوئی اور بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بھی جب ناراض ہوگا تو کس سبب ناراض ہوگا مگر کیا کوئی کسی طرح سے اللہ کو جو ہے دکھ تکلیف ایذا کا مطلب ہوتا ہے ہاں بتائیں کسی طرح کی مخالفت یا نافرمانی. جی جی چلیے. تو یہاں پوری دنیا کے لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرق آنے والا نہیں پڑے گا؟ اس کے سامنے کوئی فرق آنے والا نہیں. تو پھر جب اللہ کو کوئی کسی طرح سے اجازت دے ہی نہیں سکتا پہنچا ہی نہیں سکتا، یہاں رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا، رسول اللہ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا، یہاں یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ورڈ آپ نکال کے لا ہی نہیں سکتے انشاءاللہ کیونکہ اللہ کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا ہے. اور بتلاؤ آپ اور بتاؤ. چلیے اب اگر میں آپ کو یہ کہوں بھائی جان آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی حیات ہیں یا حیات ہیں؟ اچھا اچھا چلیے آپ کے والد صاحب حیات ہیں اور آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے والد صاحب کا علم کیا جانوروں کے جیسا ہے یا صرف خالی اتنا ہی کہہ دوں اگر جانور یا بچوں کے جیسا پاگلوں کے جیسا تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا. بالکل غلط بات ہے. بہت برا لگے گا ہے نا؟ بہت غلط بات ہے. ماشاء اللہ. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے یا نہیں؟ کہیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہیں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ
وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غیب کا علم عطا فرماتا ہوں، یا اللہ کے رسول یا میرے یہ یوں کہا میرے حبیب عالم الغیب ہیں. نہیں، عالم الغیب کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، عالم الغیب اللہ ہے، علم غیب ہے. ہاں، علم غیب کی بات ہے. کوئی روایت ہے اس چیز کی؟ ہاں، اب درست بات کہی آپ نے. کوئی روایت ہے؟ ہاں ہاں بالکل، انشاءاللہ اگر میں قرآن سے جواب دوں تو مانیں گے نا؟ یہ خیالی بات ہے. نہیں، قرآن سے ہی ثابت کریں گے انشاءاللہ. یہ گناہ گار جو بھی بات کرے گا آپ سے، انشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ سلجھے ہوئے لگ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مجھے مہارت ہے، تو واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ مہارت ہے. تو آپ کے والد صاحب کو اگر ایسا کہا جائے تو ماشاءاللہ یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بچہ اپنے والد کے لیے نہیں سنے گا. بہت اچھا لگا مجھے. اور یہی ہاں اور یہی حق ہے محبت کا جی کہ اپنے کسی خاص کے لیے کسی سے کوئی غلط بات نہیں سن سکتا. جی تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ خاص ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں. ہماری جان سے زیادہ بڑھ کے ہمارے نبی ہیں. بے شک بے شک بے شک ہے نا. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما لم تکن تعلم، ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، جو آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا. یعنی جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کو سکھا دیا. اچھا، دوسری بات بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک اور آیت پیش کر دوں کیونکہ آپ نے قرآن کا ہی نام لیا، حدیث کا نام لیا، تو انشاءاللہ حدیث سے بھی بتا دوں گا میں اور قرآن سے بھی بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے نا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ایک اور آیت میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. سمجھے حضرت بھائی جان؟ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. یہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. اچھا، دوسری اور بھی میں آیت آپ کو بتا سکتا ہوں، میں بتا دوں. اچھا لیکن حضرت ایک بات بتاؤ. ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. ایک اور چیز، ایک اور آیت بتا دوں. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. اللہ کی کیا شان نہیں ہے؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، سمجھے، جب تک وہ ناپاک اور پاک سے جدا نہ کر دے، ہے نا، جدا جدا الگ الگ نہ کر دے. اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، جنہیں بھی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نبیوں میں جو بھی نبی پیارے ہوں ان سب میں پیارے ہمارے نبی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل صحیح. نبیوں میں سب کا اوپر نیچے مقام ہے، مرتبہ ہے. سب میں اعلیٰ اور افضل جو ہمارے اس بات سے تو انکار ہی نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. ماشاء اللہ. تو میں نے یہ کئی چیزیں آپ کو بتائیں. ایک اور چیز پڑھ کے بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے، یہ وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خفیہ طور پر خفیہ باتیں، خفیہ راز کا علم عطا کرتا ہے. خفیہ چیز کو جان لینا یعنی جو ہم نہیں جانتے، ہم سے چھپی ہیں، ہم اس چیز کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ غیب ہمارے نبی کو حاصل ہے الحمدللہ اللہ کی عطا سے. خود بخود نہیں، اللہ کی عطا سے ہے. ہاں، اب سنیں جو بھی علم ہے ہمارے نبی کو وہ اللہ کی عطا سے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس کو غیب نہیں کہہ سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غیب نہیں کہہ سکتے.
نہیں نہیں، اللہ کی عطا ہے. چلیے تو آپ مجھے اچھا ایک منٹ، آپ ہاں ایک منٹ، آپ حافظ ہیں؟ جی جی. نہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کو تو کسی نے پڑھایا ہے، آپ کو تو پڑھایا، کسی اور نے یاد بالکل کرایا ہے، آپ تھوڑی حافظ ہیں. بالکل پڑھایا ہے. ہاں ہاں تو پھر آپ حافظ کیسے لیکن ہوئے؟ آپ کو تو کسی اور نے سکھایا ہے. اللہ چاہے تو مجھے بھلا بھی سکتے ہیں. یار اپنی بالی ہٹ دھرمی سے آپ مانو گے نہیں. نہیں ہر دھرمی کیا ہے، یہ تو بات جب جائز اللہ ہے. کے بتانے سے وہ علم غیب نہیں رہا تو پھر آپ کو کسی اور کے پڑھانے سے حافظ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قاری کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سنیے، ایک کلاس کے اندر 10 بچے ہوتے ہیں جی، پڑھانے والا استاد ایک ہی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، جب آپ مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہو. ہاں بالکل الحمدللہ. مگر آپ حافظ ہو کے بھی حافظ نہیں کہلا سکتے، قاری ہو کے بھی قاری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو تو کسی اور نے پڑھایا نا، کسی انسان نے پڑھایا ہے. نہیں سنیے، اور میرے رسول کا جو استاد ہے، جو پڑھانے والا ہے، وہ خود خدا ہے، رب ہے. وہ رب ہے. ہم کو اس بات کا انکار کوئی کر رہے ہیں، ہم اس بات کے منکر کوئی ہیں. بھائی بات یہ ہے، ایک کلاس کے اندر 10 بچے ہیں جی، پڑھانے والا استاد بھی ایک ہی ہے، ہاں اور کورس بھی ایک ہی ہے. ہاں، لیکن بعض بچہ انہی میں سے ایک ویگیانک بن جاتا ہے. اچھا سن لیجیے، اچھا. میں مثال سچ نہیں کہہ رہا ہوں. جب آپ مجھے مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہے ہو نا، تو میں مثال بالکل سے انشاءاللہ میں اس کی مثال آپ کو بھی دوں گا انشاءاللہ، جیسے آپ بات کریں گے اسی کا جواب ملے گا. اگر اس کا علم اس کے اوپر کھل جاتا ہے اور اس کے بقدر ذہن کے، مثال کے طور پر ایک بچہ تو لا رہا 10 نمبر، اس میں سے لا رہا ایک بچہ 100 نمبر بھی جی، اسی کلاس میں رہنے والا، تو اس کو ہم یوں کوئی کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے خدا ہو گیا. ہم نے کب کہا کہ خدا ہو گیا بھائی؟ اچھا دوسری بات سنیں. اور جب جبرائیل امین قرآن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کیا کہا؟ فرمائیں کیا کہا؟ آپ فرمائیں. بتاؤ کیا کہا. نہیں آپ فرمائیں نا. پڑھیے. نہیں آپ پڑھیے نا. ہاں آپ پوری بات پڑھیے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور کیا ہے؟ حضور نے کہا میں پڑھنے والا نہیں. چلو ایسے رہنے دو، میں نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنے والا نہیں. پھر جبرائیل نے کیا کہا؟ آگے کی بات آپ سمجھاؤ نا. یہ بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، میں ہی سمجھا سکتا ہوں سب کچھ. میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. جب آپ جو ہے چلیے میں بتا دوں آپ کو ٹھیک طریقے سے. جب مجھے آپ دلیل ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے رہے اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا. جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے. پڑھا تو رب کے نام سے ہی ہے. ارے تو میرے نبی نے تو تعلیم دی ہے. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. میرے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں علم غیب دیا. دیکھیے ہم میں اور آپ میں یہی انتر ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام لوگوں میں گنتے ہیں اور عام لوگوں سے بھی کم گنتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ادب و احترام نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. بے شک الحمدللہ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. تو جب ہمارے نبی کا وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا، تو پھر اس نبی کے لیے یہ کہنا کہ حضور کو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. یعنی حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دینا، ایسا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ایسا نہیں لکھا. یہ بریلوی مولوی جھوٹ بولتے ہیں. نہیں اگر لکھا ہو. میں کم سے کم تقریروں میں جو تقویت الایمان کا اور بہشت زیور کا اور کئی کتابوں کا نام لے کر تقریریں کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھ لیا. اگر لکھا ہو تب؟ بالکل نہیں لکھا. اچھا لکھا ہوگا تو ہوگا نا کافر ہے؟ اگر لکھا ہوگا تو کافر ہوگا نا. غلط لکھا ہے تو کافر ہے. ہاں کافر ہے نا. غلط لکھا ہے تو کافر ہیں. چلیے ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تسلیم کر لیا. جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ
اگر جھوٹ ہوگا تو 10,000 روپے کا انعام. 10 جھوٹ پکڑ لیے میں نے اب تک. کس کے؟ ایک ہمارے ملنے والے بریلوی. نہیں میرے کتنے جھوٹ پکڑے آپ نے؟ نہیں میں بتاؤں گا آپ کو. میرا کوئی جھوٹ پکڑا آپ نے؟ میں آپ کا ہی پکڑ لوں گا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے میرا جھوٹ پکڑیے گا. میرے ایک جھوٹ پر تمہیں 10,000 روپے کا انعام ہے. آپ کا جھوٹ پکڑ. میں نے یہ کہا آپ سے کہ اگر آپ کا کوئی بھی عالم یا ہمارا کوئی بھی عالم یا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ نے کہا اگر ایسا ہوگا تو کافر ہوگا. میں وہ سب بتلاؤں گا آپ کو. جی حوالے کے ساتھ. تو میں ہاں تو یہ کتاب ہاں سنیے یہ کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. ٹھیک ہے. آپ کے تھانوی جی لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا ہے. تھانوی جی کیوں؟ ہمارا تھانوی جی کیسا ہوگا؟ اچھا آپ کا تھانوی جی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہم تو اپنی تقریروں میں تھانوی جی کو سناتے بھی نہیں کچھ. تو تھانوی جی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں ہمارا کوئی ایک عالم ہے بس. عالم کی حد تک ہے بس. ایک بزرگ ہیں بس یہاں تک مانتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پھر آپ کا جب آگے نہیں تو آپ کو یار برا نہیں لگنا چاہیے اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے یار ایسا ہے نہیں. اگر نہیں ہوگا تو 10,000 روپے کا انعام میری طرف سے ہے اور اگر ہوگا تو وہ کافر ہے نا. مولانا احمد رضا کی کچھ باتیں پکڑ کے دکھا دی میں نے. وہی بات کہ ابھی بھاگی مت نا ادھر ادھر. پہلی بات تو آپ نے میری طرف جھوٹ باندھا اور آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ لکھا جب تک کہ کسی سامنے والے سے بات نہ ہو جائے اس کو جو ہے حقیر نہ جانو. اگر میں دیکھیے آپ بخلانے لگے. آپ کا انداز بدل گیا. نظریہ انداز نہیں. میں آپ کو مولانا احمد رضا کی کچھ باتیں لکھ کر دوں تو مولانا احمد رضا کافر مانو گا آپ؟ ایسا ان کا کوئی جملہ ہے. اگر میں لکھ کر دوں تو کافر مانو گے؟ میں 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا اگر تم نے ان کا ایک حوالہ گستاخی والا دے دیا. 1 لاکھ روپے کا انعام. نہیں انعام نہیں. 1 لاکھ روپے کا انعام نہیں چاہیے. 1 لاکھ کا انعام میری طرف سے ہے نا. یا تم مجھے انعام دو. بھائی انعام نہیں چاہیے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا حوالہ غلط نکلا تو 10,000. میری بات مان نہیں رہے آپ. تم نہیں مان رہے ہو نا میری بات. میں اگر میں مولانا احمد رضا کی شکریہ الفاظ دکھا دیا تو میں 1 لاکھ روپے کا انعام. اعلیٰ حضرت کے کفر پر میں 1 لاکھ کا انعام بول رہا ہوں. تمہارے تھانوی جی کی اگر میں کوئی غلط بات بتاؤں تو 10,000 بول رہا ہوں. اگر اس کو کہو گے 1 لاکھ اگر اس کو 1 لاکھ کہو گے تو 1 لاکھ دینے کے لیے تیار. دونوں طرف سے میں ہی انعام دے رہا ہوں یار. مجھے بھی تو کچھ دو. سنو ہم نے تو مان لیا. اگر بھائی مجھے بھی تو کچھ دو یار. دونوں طرف سے میں ہی انعام رکھ رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر کچھ غلط لکھا ہے حضور کی شان میں تو وہ غلط ہے. غلط ہے نا. دیکھیے آپ نے مان لیا نا. مولانا احمد رضا نے اگر کچھ غلط لکھا میں نے تمہیں ظاہر کرا دیا اور تمہیں دکھا دیا تو آپ انہیں کافر مانو گے؟ تم دکھا دو. میں 1 لاکھ روپے کا انعام دینے کے لیے انعام نہیں چاہیے ہمیں. انعام نہیں چاہیے. میں لکھ کر دوں گا حوالے کے ساتھ. لکھ کے نہیں ابھی بولو. ابھی میں 1 لاکھ کا انعام دوں گا اگر تم نے گستاخی ثابت کر دیا اسے کفر ثابت کر دیا. نہیں میں 1 لاکھ کا انعام. مجھے انعام نہیں چاہیے. 1 لاکھ پیڑ پہ نہیں ہل رہا ہے. بڑی مشکل یار بات تو مان نہیں رہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. پیڑ پہ نہیں ہلتے ہیں. بڑی مشکل سے ملتے ہیں پیسے. میرے بھائی انعام نہیں چاہیے ہمیں. سر کا پسینہ ایڑی پہ کو نکل جاتا ہے تب پیسے کمتے ہیں. ہم انعام نہیں چاہتے. تو میرا ایمان تو دیکھو. میں تو اپنے اعلیٰ حضرت کو پکڑا ہوا ہوں. ان کا دامن تھامے ہوئے ہوں. تم نے لات مار دی. مولانا احمد رضا کا اگر میں تم نے تھانوی کو لٹا دیا. تم نے تھانوی جی کو ابھی سے چھوڑ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی بات نہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ کے رسول سے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی جان. صحابہ سے, تابعین سے, تابعین سے, صالحین سے. ہمارا ان سے تعلق ہے. ہمارا کسی ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ اور آپ کے نمبر کے ساتھ یہ ویڈیو میڈیا پہ جائے گا. کبھی آپ لوگ یہ کہیں کہ تھانوی جی کا تم نے انکار کر دیا. کئی بالکل ہم تو کہنے کے لیے تیار. لیکن یہ بھی تو جائے گا کہ اگر میں آپ کو مولانا احمد رضا کے کچھ گستاخی تو آپ کافر مانو گے نہیں. 1 لاکھ روپے انعام کا لو. بھائی انعام نہیں چاہیے. بھائی ہمیں انعام سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو حق بات ہو بس اس سے تعلق ہے ہمارا. یار آپ جو ہے مضبوط نہیں ہو رہے. آپ اپنی طرف سے نہیں. آپ مضبوط نہیں ہو رہے. بھائی آپ مضبوط نہیں ہو رہے. آپ کی کتاب حفظ الایمان اس میں تھانوی جی نے لکھا کہ حضور کا علم. مجھے معلوم ہے آپ کٹ کر کے دکھاؤ گے ویڈیو میں. نہیں بالکل نہیں ہوگا. کیبنٹ کی ہو گئی. 23 منٹ 54 سیکنڈ اس ٹائم ہو چکے ہیں. 55 سیکنڈ ہو چکے ہیں. کٹ میری طرف سے ایک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کٹ کر کے دکھاؤ گے آپ. مجھے معلوم ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس میں بول تو میں مان لوں گا.
میں تو اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا ہے، میں تو بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، بہت سارے حوالے۔ اچھا یہ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں، کوئی ایسی شے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا، اگر اس کو علم ہوتا تو ایسا کرتا، یا اس کے لیے کوئی یہ مطلب کسی ایسا کرتا ویسا کرتا، تو وہ انسان مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بھئی آپ میری بات آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ اللہ رب العزت کے علم کی بات آ رہی ہے۔ آپ رسول اللہ کے علم کا تو انکار کرتے ہو، تم نے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا یار۔ مجھے معلوم ہے آپ اپنی جھوٹا حوالہ ثابت کرنے والے کو پیش کرتے ہو، جھوٹا حوالہ ثابت کرنے والے کو میں 1 لاکھ روپے کا انعام سے میں واقف ہوں۔ 1 لاکھ روپے کا انعام جھوٹا حوالہ ثابت کرنے والے کو۔ یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ صحیح بات راحت بھائی، روز انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے یقین جانو، میں اگر تمہیں غلط بولوں تو 1 لاکھ روپے انعام، اور اگر میں صحیح بولوں تو سچے دل سے توبہ کرو۔ میں تم یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم مجھ سے کافر کہو، یہ کہو وہ کہو، میں آپ کو آپ کے گھر کی کتاب دکھاؤں۔ ایسے لوگ آتے ہیں، میری مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ مسجد میں فضائل اعمال رکھی ہے؟ فضائل اعمال بھی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی فضائل اعمال میں زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ علم ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری چیز کا انتظام فرماتا۔ اگر یہ حوالہ غلط ثابت کر دیا، فضائل اعمال اٹھا کے دیکھ لو، تو میری طرف سے 10 لاکھ کا انعام بول رہا ہوں۔ 1 لاکھ بھی نہیں، 10 لاکھ۔ کیا بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ جانتا کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا ان کا گزارا نہیں ہوگا، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور دوسری چیز کا انتظام فرماتا۔ مجھے اس کا صفحہ نمبر کی فوٹو بالکل، ایک منٹ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا۔ ایک منٹ تم جو ہے کٹ کٹ کر کے بتاتے ہو، ادھر سے کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ بھائی میں ایسا کچھ نہیں کرتا، کٹ وٹ میں کچھ نہیں کرتا، فضائل اعمال ہے، اور میں نے ایسی خاموش رہے ایسی چیزیں بہت ایک منٹ فضائل صدقات حصہ اول صفحہ نمبر 254 جو میرے پاس موجود ہے، تمہارے پاس ہو سکتا ہے صفحہ رد و بدل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں صفحہ رد و بدل ہو جائے، زکوٰۃ کے موضوع میں جا کے دیکھ لینا، میں وہی تلاش کر لوں گا۔ آپ جو میرے پاس فوٹو بھیج دو ہاں صفحے کا۔ جی آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو نا، آپ لوگ جھوٹ بول کے غلط تعویلیں بیان کر دیکھو میں نے کتنی بڑی بات کہی، اگر میری طرف سے یہ حوالہ جھوٹا ہوا، ٹھیک ہے، میری طرف سے اگر یہ حوالہ جھوٹا ہوا، آپ کو جانتا نہیں کچھ نہیں، میرے سامنے آ کے بات کر لو نا۔ آپ آ جاؤ ہمارے یہاں پہ، آ جاؤ۔ جب فون پہ ہی بات ہو رہی ہے تو تمہارے یہاں خرچہ کر کے پیسے اٹھا کے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ خرچہ آپ کو ہم دیں گے، اتنے بڑے خرچے والے ہو بھائی، خرچہ دیں گے آپ کو بھائی ہم۔ چلو بہرحال ایسے میں تمہیں بھیجے دے رہا ہوں، رکو 1 منٹ لائن پر رہو، بھیج دیجیے لائن پر رہو۔ تو آپ بتائیے اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا کہ غریبوں کا جو گزارا ہے وہ امیروں کی زکوٰۃ سے نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ کچھ مطلب کچھ اور ہوگا، یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ پڑھ کے دیکھ لو۔ ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔